اس کے علاوہ اس وقت بات کی جا رہی ہے نا CRPC، تو 4 سے 5 جو نتائج ممکنہ طور پر نکلیں گے اور اس کے بعد قوم الیکشن کی طرف جائے گی۔ ہر پیشی پر پیش ہونا ہوگا، عدالتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اب دوسرے کیسز میں اگر ضمانت ہوتی ہے تو ہی رہا ہوں گے، آ جائیں گے، ضمانت ہو گئی ہے، رہا ہو گئے کہ یہ عمران خان صاحب نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطل کر دی گئی ہے اور ان کو رہا کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ عدالت کے باہر ہم نے دیکھا عمران خان صاحب کے حق میں نعرے بازی بھی کی گئی، تو اب کیا عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے اور چیئرمین PTI کے عہدے پہ برقرار رہیں گے؟ کمنٹس ہم تھوڑا آگے جا کر شامل کرتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کی ضمانت پر رہائی ہونا ممکن ہے یا نہیں، یہ بات کی جا رہی ہے، اور ممکنہ طور پر 4 سے 5 نتائج نکلیں گے۔ جو بابر اعوان صاحب نے بات کی کہ عمران خان صاحب کی جو سزا معطل ہو گئی ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب پر جو لگایا جانے والا جرمانہ ہے وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت بات کی جا رہی ہے نا CRPC کے سیکشن 426 کے تحت، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی سزا 7 سال سے کم ہوتی ہے تو ہوتا یہ کہ آپ کی سزا معطل کی جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی، ایکویٹل کے برابر نہیں ہے، یہ بریت کے برابر نہیں ہے، لیکن آپ کی سزا ختم ہو گئی ہے۔ تو 4 سے 5 جو نتائج ممکنہ طور پر نکلیں گے، ایک تو عمران خان صاحب، یہ بابر اعوان صاحب کے مطابق کہ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے عہدے پر واپس بحال ہو جائیں گے اور فوری طور پر ان کی رہائی ہونی چاہیے۔ ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ بہت سارے روڑے اٹکائے جائیں گے اس سلسلے میں، لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رہائی ہونی چاہیے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کینگرو کورٹ کا فیصلہ تھا جج دلاور صاحب کو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی معطل کر دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کی سزا ختم نہیں ہوئی ہے لیکن معطل کر دی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد قوم الیکشن کی طرف جائے گی۔ تو کیا یہ تمام تر چیزیں، قانونی ماہرین کا تو کہنا ہے کہ ان کی سزا بھی برقرار رہے گی اور جو ہے ان کو ابھی وہ رہا بھی نہیں ہو سکتے، اور چیئرمین PTI کے عہدے پہ بھی ابھی وہ نہیں رہیں گے، مطلب نااہل ہی ہیں ابھی تک چیئرمین PTI۔ دیکھیں، وہ بابر اعوان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین PTI کے عہدے پر بحال ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی سزا معطل ہو گئی ہے، ختم نہیں ہوئی لیکن معطل ہو گئی ہے۔ تو یہ بابر اعوان صاحب کے مطابق، لیکن عمران خان صاحب اب بھی نااہل ہیں کیونکہ جب بھی کسی کی بھی سزا 5 سال سے کم نہیں ہوتی، یہ عمران خان صاحب کی سزا 5 سال ہے، اور جب سزا آپ کی 5 سال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نااہل ہیں تب تک جب تک آپ کی سزا ختم نہیں ہوتی۔ عمران خان صاحب کی سزا ابھی تک ختم نہیں ہوئی، اور یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بریت کے سے مطابقت نہیں رکھتا، یہ سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی، اس کا مزید ٹرائل چلے گا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اب ہر پیشی میں جو ہے وہ پیش ہونا ہوگا، ورنہ ضمانت بھی مسترد ہو سکتی ہے۔ ہر پیشی پر پیش ہونا ہوگا، عدالتوں کا سامنا کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو جو سب جوڈس میٹر ہے جو کہ چلے گا، اور اس کے متعلق کوئی بیان نہیں دینا ہوگا، اور اگر وہ بیان دیں گے تو ان کی ضمانت منسوخ ہو سکتی ہے۔ یہ باتیں کی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فوری طور پر ہم نے دیکھا کہ وکلاء نعرے بازی کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اس وقت ملک بھر میں جشن منا رہے ہیں اپنے لیڈر، اپنے قائد کی ضمانت ہونے پر۔ رہائی ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس میں بہت ساری قدغنیں ہیں۔ دیکھیں، جج دلاور صاحب کے فیصلے میں بہت سارے سکم موجود تھے، وہ سکم کیا تھے عدالت نے ان کی نشاندہی کی۔ ہم نے ریمارکس میں بھی دیکھا کہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب وہ ایک فرما رہے تھے کہ جو جج دلاور صاحب کا فیصلہ ہے ان کو موقع دیا جانا چاہیے، جلد بازی میں ایسے ہی فیصلے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ان کا فیصلہ غلط ہے۔ اب عمران خان صاحب کو جب ان کی ضمانت ہو جائے گی، جب وہ رہا ہو جائیں گے، تو اس فیصلے پر یا اس کیس کی میرٹس پر میڈیا میں آ کر بات نہیں کرنی ہوگی۔ میڈیا پر تو وہ بات نہیں کر رہے، میرٹ پہ تو نہیں ہوئی ہے،
دیکھیں رہائی میرٹ پر حکم تو دیا گیا نا کہ رہائی آپ کی ہو جائے اور رہائی آپ کی کر دی جاتی ہے. اس کیس میں تو رہا ہو گئے نا. اب دوسرا کیس دوسرے کیسز میں اگر ضمانت ہوتی ہے تو ہی رہا ہوں گے جلد سے. دیکھیں ایک تو عمران خان صاحب جو سائفر والا معاملہ ہے تو اس میں جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کی رہائی میں ایک بڑی قدغن یہ ہے. اور دوسرا عمران خان صاحب کو جناح ہاؤس کیس کے حوالے سے بھی تفتیش کے مرحلے سے گزرنا پڑا. اور ایک دوسرا یہ کہ سائفر کیس میں وہ گرفتار ہیں. اب ایف آئی اے کی ٹیم انہیں گرفتار کرنے جاتی ہے نہیں جاتی یہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن فوری طور پر عمران خان صاحب یہ کہنے کی تو بات ہے نا کہ آ جائیں گے, ضمانت ہو گئی ہے, رہا ہو گئے ہیں. ضمانت اس کیس میں ہوئی ہے اور بہت سارے کیسز کا ایک انبار ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو, لیڈران کو اور ان کے خواتین کارکنان کو, خواتین رہنماؤں کو اور کارکنان کو بلکہ رہنماؤں کو کس طرح سے ایک مرتبہ گرفتار کیا جاتا ہے, اس کے بعد ان کی ضمانت ہو جاتی ہے, رہا ہو جاتے ہیں پھر دوسرے کیس میں. تو یہ والا ایک سلسلہ ہے جس سے عمران خان صاحب کو بھی گزرنا پڑے گا. ابھی فوری طور پر وہ یہ اس بات کے بہت ہی کم چانسز ہیں کہ وہ رہا ہو پائیں. لیکن یہ ایک بہت ہی بڑا ریلیف ہے جس سے پاکستان تحریک انصاف کا جو نیریٹو تھا, انہوں نے کہا تھا نا کہ جج دلاور صاحب نے جو فیصلہ دیا, جس تیزی کے ساتھ, جس پھرتی کے ساتھ وہ فیصلہ دے رہے تھے, اور انہوں نے پتہ ہے کیا کیا, آدھے گھنٹے میں 30 صفحات کا فیصلہ لکھ دیا. اور جج دلاور صاحب خود ہی متنازع تھے. ان کی جو فیس بک پوسٹ تھیں ان سے ان کے دماغ کا, ان کے پولیٹیکل ٹلٹ کا پتہ چل رہا تھا کہ وہ کس قدر عمران خان کے خلاف ہیں. لیکن اب تو جج دلاور صاحب کسی اور ڈیزیگنیشن پر ہیں, تو اب یہ جو کیس ہے یہ ٹرائل دوبارہ سے ہیں. بالکل, تو اب یہ ٹرائل دوبارہ سے سٹارٹ ہوگا, کوئی اور جج ہوں گے جو اس کو دیکھیں گے. دیکھیں اس اپیل پر بات ہوگی نا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل چل رہی ہے, اس پر بات ہوگی, پھر اس اپیل کا فیصلہ آئے گا. اور اپیل کا فیصلہ آنے تک سزا معطل ہو گئی. اس میں کچھ کنڈیشنز ہیں کہ یہ عمران خان صاحب نے یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. تو یہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ کل سے اس فیصلے کو لٹکایا جاتا, کل سے ایسا لٹکایا جا رہا تھا. آپ دیکھیں جج دلاور صاحب نے 30 منٹ کے دورانی میں 30 صفحے لکھ ڈالے, اور یہاں ایک فیصلہ سنانے کے لیے ہمیں کوئی 20-24 گھنٹوں کے قریب انتظار کروایا گیا. کل بھی فیصلہ آنے کا امکان تھا لیکن فیصلہ کل محفوظ کر لیا گیا. کل انہوں نے کہا کہ آج تو ہم فیصلہ محفوظ کر لیں گے, پھر فیصلہ محفوظ ہی ہوا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 11 بجے سنائیں گے, پھر کہا 11 بجے آئے گا. انہوں نے کہا نہیں اب تھوڑی دیر اور, پھر کہا 12 بجے, پھر 12 بجے بھی نہیں, پھر کہا 12:45, پھر 12:45 پر بھی نہیں. پھر تقریباً یہ 1 سے 1:15 کے درمیان اس فیصلے کو سنایا گیا, جس کے بعد تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں, تحریک انصاف کا جو موقف تھا نا کہ جج دلاور صاحب نے بہت ہی جلدی میں ایک فیصلہ دیا جس سے عمران خان صاحب کا حق دفاع, عمران خان صاحب کے جو گواہان تھے ان کو پیش نہیں کیا گیا. اب عدالت ان گواہان کو دیکھے گی, ان کی ٹیسٹیمنی کو چیک کرے گی کہ کس طور پر ان کو اس کیس میں شامل کرنا ہے, اور عمران خان صاحب کب بری ہوتے ہیں اس بات کا چانسز 1 ہفتے کے اندر وہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ عدالتوں میں جانا, پھر سپریم کورٹ میں جانا, باقی جو دیگر مقدمات ہیں ان سے ریلیف لینا. اور اس وقت جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں اس فیصلے کے آنے کے بعد ان میں ایک جشن کا سماں ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن ان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ابھی بہت دیر ہے عمران خان صاحب کے باہر آنے میں. تو دیکھتے ہیں کامنٹس اگر ہم شامل کر لیں. کامنٹس شامل کرتے ہیں. یہ ملوڈی بف کوئی صارف ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ if millions comes out on street mafia goes down. دیکھیں ملینز کمز آن اسٹریٹ یہ بہت ہی مشکل ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ کس قدر پابندیاں ہیں, اور انہی پابندیوں کے نتیجے میں جو کارکنان ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں. آپ دیکھیں بجلی کے بل سے ستائی ہوئی عوام, پہلے تو بجلی سے ستائی ہوئی عوام ہوتی تھی, بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے. تو اب یہ دیکھیں کہ ملک گیر احتجاج کی بھی کال ہے کہ 2 ستمبر کو یہ ہو جائے گا, لیکن بہت کم ہوتا ہے کہ ملینز کی سی عوام آئے سڑکوں پر اور احتجاج کرے, بہت کم ہوتا ہے. لیکن
اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوگا تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ایک ہیجان کسی کیفیت ہوگی کہ کیا ہوگا، انسرٹنٹی ہوگی، بے یقینی ہوگی. صحیح. اچھا، فریحہ علی لکھتی ہیں کہ سن کے خوشی ہوئی کہ مریم صفدر کے علاوہ بھی کسی کے پاس ویڈیوز ہیں. جی، مریم صفدر کے علاوہ حریم شاہ صاحبہ کے پاس بہت سارے سیاسی کارکنان کی ویڈیوز ہیں جس میں اکثر وہ اپنے آپ کے لیے اٹینشن سیک کرنے کے لیے اپنے سیاسی حریفوں کی، حریم شاہ صاحبہ کے نزدیک جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں وہ ان کی ویڈیوز شیئر کرتی ہیں، جس سے ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی اٹینشن ان کو مل رہی ہے. لیکن یہ بہت غلط بات ہے. کسی کی بھی ذاتی زندگی میں اس قدر نہیں ہونا چاہیے انوالو آپ کو. صحیح. اچھا، احمد مقصود لکھتے ہیں کہ یہ سب میاں صاحب کو لندن سے گھیر کر پاکستان لانے کی سازش ہے. حکومت پاکستانیوں کے سپرد کر دی. اس سال IMF سے آیا ہوا پیسہ پاکستانیوں کے سپرد کر دیا. اب پاکستانی چاہتے کیا ہیں؟ مجھے لگتا ہے یہ طنز کر رہے ہیں میاں صاحب پر بھی اور ان کے پاکستان آنے پر بھی. ایک تو تھی نا کہ فلم پنجاب نہیں جاؤں گی، تو اس پہ یہ کہا جانے لگا کہ یہ تو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، ان کے جتنے بھی ووٹ پنجاب میں ہیں تو وہ بہت ہی کم ہیں، کوئی 4 سے 5 سیٹ پورے پنجاب سے ان کو ملتی ہیں. تو اس کے بعد پھر فلم آئی ہے کو لندن نہیں جاؤں گا یا جاؤں گی. تو اب یہ میاں صاحب کی اپنی ایک فلم چل رہی ہے پاکستان نہیں جاؤں گا، تو وہ نہیں آئیں گے پاکستان. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.